قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ تم سب اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آج میں نے یہ کرنا ہے آپ کی خدمت میں کہ کتنا اہمیت دی ہے اللہ نے والدین کے حقوق کے اوپر، کہ 4 مقام ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے مسئلہ توحید کے بعد فوراً کہا ہے والدین کے اوپر احسان کرو۔ جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور اللہ کہتا ہے میری عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، پھر وہاں 4 جگہ ایسی ہیں قرآن میں، 4 صورتوں میں جہاں اللہ نے کہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ مثلا توجہ کریں، سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں ہے لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 میں ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ سورہ انعام آیت نمبر 141 بن رہی ہے ظاہراً، جس میں یہ بات آ رہی ہے میرے عزیزو اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اس کے ساتھ کسی کو تم شریک قرار نہ دو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ایک یہی جو آیت آپ کی خدمت میں پڑھی سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ جیسا کہ آپ میرے محترم سامعین دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اللہ نے 4 صورتوں جو پڑھی آپ کی خدمت میں آیات، سورہ بقرہ کی، سورہ نساء، انعام، سورہ اسراء کی، عبادت اپنی کے بعد فوراً کیا کہا ہے وبالوالدین احسانا۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہمیت بیان کی جا رہی ہے، والدین کی اہمیت کو یہ مسئلہ واضح کر رہا ہے۔ اور کیا ہے جی، اور علماء کرام فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو کہا ہے قضا ربو کا، آپ کے رب کا فیصلہ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، تو یہ جو قضا ہے نا، قضا، یہ امر سے بھی اس کی تاکید زیادہ ہے۔ قضا میں تاکید امر سے بھی زیادہ ہے۔ اگر اللہ کہتا ہے اللہ آپ کے رب کا امر ہے وہ بھی تو ٹھیک ہے، لیکن کہا قضا، اس قضا والے لفظ میں امر سے بھی زیادہ تاکید ہے۔ دوسرا آپ دیکھو کہا احسانا، مطلق احسان، احسانا، وہاں یہ نہیں ہے کہ والدین کو مثلا خرچ اخراجات کو جو ان کو ضرورت ہو تو وہ دے دو یا کوئی اور، بلکہ احسانا، یہ جو مطلق احسان ہے یہ فرماتے ہیں علماء کہ ہر طرح کی نیکی کو یہ شامل ہے، ہر طرح کی نیکی کو یہ احسان شامل ہے۔ اور پھر آپ نے آیت پہ توجہ دی اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، بالوالدین، یہ جو بالوالدین ہے مسلمان کو بھی شامل ہے، کافر کو بھی شامل ہے۔ حد نہ ہو گئی، اللہ کہہ رہا ہے تمہارا باپ کافر بھی ہے نا، اس کے ساتھ احسان کرو۔ وبالوالدین، والدین میں مسلمان اور کافر کی قید نہیں ہے، مسلمان ہے کافر ہے اس کے اوپر کیا کرو؟ احسان کرو۔ تو اس میں ایک مطلب جو ہے آخری وہ یہ ہے کہ یہاں انفاق کا حکم نہیں دیا، احسان کا حکم ہے۔ انفاق ہے تو بھائی ایسے والدین کو خرچ کی ضرورت ہو دے دو، نقطہ یہ ہے انفاق کا حکم نہیں، احسان کا ہے۔ احسان میں محبت، ادب، اطاعت، شکر، نگہبانی شامل ہے۔